سوشل میڈیا ایک بار پھر دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک دھڑا جو کہ موجودہ حکومت کا حامی ہے اور اس کے خیال میں مسلح افواج کی جانب سے عمران خان کے سازش کے بیانیے کو رد کر دیا گیا ہے، جبکہ عمران خان کے حامی یہ طرح طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے غیر ملکی مداخلت کو تسلیم کیا ہے۔ یہی عمران خان کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی مداخلت کے ذریعے ان کی حکومت ختم کی گئی ہے۔ اپنی پریس کانفرنس کے درمیان ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس معاملے کو سفارتی مسئلہ قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سفارتی زبان میں بیرونی مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے؟ سفارتی امور کے ماہرین کے خیال میں یہ دو الگ الگ نوعیت کے کام ہیں اور ان کے معنی اور مفاہیم بھی مختلف ہیں۔ سفارتی لحاظ سے ان کے اثرات بھی یکساں نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں کام ہی اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، لیکن مداخلت ایک معمول کا کام ہے، جبکہ سازش ایک قابل سزا جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ انڈیا میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر اور سینئر سفارتکار عبدالباسط نے اردو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سفارتی سطح پر مداخلت ہمہ وقت ہوتی رہتی ہے۔ ہر ملک کسی نہ کسی مسئلے پر کسی دوسرے ملک پر مداخلت کا الزام عائد کرتا رہتا ہے۔ ان کی سابقہ حکومت پاکستان پر اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کرتی تھی۔ آئے روز کسی دوسرے ملک کے بارے میں یہ بیان جاری کرتا رہتا ہے کہ فلاں ملک ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات مداخلت بیان بازی کی حد تک ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں، جیسا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ واقعات کے تناظر میں ہوا ہے، سفارتی سطح پر دونوں ممالک کے تعلقات حکومت کی بنیاد پر رویوں اور داخلہ پالیسی کی بنیاد پر سفارتکاروں کو اپنے خدشات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ ایسا تبصرہ بھی کیا جاتا ہے جو عموماً مداخلت کے زمرے میں آتا ہے اور عموماً اس کو سفارتی سطح پر ہی جواب دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے سازش بنا کر عوام میں لے جایا جائے، کیونکہ کسی ایک مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے، جبکہ سفارتی دنیا میں آپ نے مجموعاً ملکی مفاد اور باہمی تعلقات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ عبدالباسط نے کہا کہ سفارتی سطح پر سازش کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے اور اس مقصد کے مقاصد بھی مذموم ہوتے ہیں۔ جو سازش کرتے ہیں وہ بلا کر ساری بات نہیں بتاتے، جبکہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی، اور بعض اوقات تو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ سفارتکار کے ماہرین کے مداخلت کے کئی طریقے ہیں۔ کوئی بھی ملک جب ظاہری طور پر کسی خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی نیت سے زبانی مداخلت، مسلح مداخلت، سیاسی، معاشی یا ثقافتی دباؤ ڈال کر مجبور کرتا ہے، تو اسے غیر ملکی مداخلت کہا جاتا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن دنیا کے تمام ممالک اپنے طور پر دوسرے خود مختار ملکوں کے اندرونی معاملات میں فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔